میں آپ کے سامنے حاضر ہوں پونچھ کے تاریخی قلعے کے اندر سے۔ یہ تاریخی قلعہ ہے ضلع پونچھ کا۔ یہاں سے ایک مختصر سا پیغام لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب انسان کو دولت، طاقت، حکومت، شہرت، اثر و رسوخ ملتا ہے تو وہ سمجھنے لگ جاتا ہے اب وہی سب کچھ ہے، نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی اسے روک سکتا ہے۔ وہ اپنی پلاننگ پر ناز کرتا ہے، وہ اپنی فوج پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اپنے مال پر اکڑتا ہے، مگر وہ بھول جاتا ہے کہ اس کائنات میں ایک طاقت ایسی ہے جو تمام طاقتوں سے بڑی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی طاقت۔ جب اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر ایک پانی کا قطرہ، ایک مچھر، ایک زخم سارے غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ جو فرعون خدائی کا دعوے دار تھا وہ دریا میں ڈوب گیا، جو شداد اپنی جنت کے دروازے پر پہنچا وہ وہیں ہلاک ہوا، جو نمرود آسمان کو چھونے کے خواب دیکھتا تھا اسے ایک مچھر نے مار ڈالا، جو یزید دنیا پر حکومت چاہتا تھا وہ 3 سال میں زخموں سے سڑ اور گل گیا، اس کی نسل بھی مٹ گئی۔ جو ہٹلر دنیا پر قبضے کے ارادے رکھتا تھا وہ خودکشی کر کے مر گیا۔ جب رب کی پکڑ آتی ہے تو عقلیں، ساز و سامان، حکومتیں، فوجیں، خزانے سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ظلم، فخر اور تکبر چھوڑ دو، عاجزی، عدل اور تقوی اختیار کرو، کیونکہ آخر میں وہی ساتھ جانے والی چیز ہیں۔ صرف نیکی، سچائی اور اعمال صالح انسان کے ساتھ جاتے ہیں۔ فرعون کا دریائے نیل میں ڈوبنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا مگر ڈوب گیا۔ شداد نے سینکڑوں سال اپنی جنت میں عیاشیاں کرنا چاہا تھا مگر دروازے پر پہنچ کر ہی مر گیا۔ نمرود کی پلاننگ تھی کہ کئی صدیاں اور حکومت کرنے کی، مگر ایک مچھر نے اسے مار ڈالا۔ یزید نے حضرت امام عالی مقام، نواسۂ رسول، جگر گوشائے بطول، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے یزید نے اپنے لیے لمبے عرصے کی بادشاہیت کا انتظام کیا تھا، مگر 3 سال کے بعد ہی وہ عبرت ناک موت مر گیا اور اس کی نسل بھی مٹ گئی۔ ہٹلر کے ارادے اور بھی خطرناک تھے مگر حالات ایسے پلٹے کہ خودکشی کرنے پر مجبور ہوا۔ دنیا کے ہر ظالم کو ایک مدت تک ہی وقت ملا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو حسن، دولت، طاقت، قوت، وسائل، رسائل سب کچھ ناکام ہو جاتا ہے۔ سارا فخر اور گھمنڈ اور تکبر یہیں خاک میں، مٹی میں مل جاتا ہے۔ کچھ جاتا ہے تو وہ انسان کے ساتھ اس کے اعمال اور اس کا کردار جاتا ہے۔